قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے، یہ ہر ایک مسلمان کو پتا ہے، لیکن وہ کس جگہ پر اتریں گے اس کے بارے میں بہت سارے لوگ الگ الگ سوچتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ایگزیکٹلی کس جگہ پر اتریں گے، اور آج جو سیریا میں یہ جنگ چل رہی ہے اس کا عیسیٰ علیہ السلام سے کیا تعلق ہے؟ ابھی کچھ دن پہلے جیسے ہی سیریا کے اندر بشار الاسد کی حکومت ختم ہوئی اور سیریا میں ابو محمد الجولانی کے HTS گروپ نے کنٹرول حاصل کیا، تو اس میں ایک چیز وائرل ہوئی کہ انہوں نے ایک بہت ہی بڑا بیان دیا ہے، لیکن اس بیان کے بارے میں کوئی بھی باتیں نہیں کر رہا تھا، بلکہ بات ہو رہی تھی تو اس مسجد کی جہاں پر اس نے بیان دیا تھا۔ اور اس بیان کے مشہور ہونے کی وجہ یہی تھی کہ وہ بیان اسی مسجد میں دیا گیا ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اور ان کے اس بیان میں دنیا کے سارے مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی بڑا میسج چھپا تھا۔ لیکن آپ میں سے بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں کیا ہی بڑی بات ہوگی، کیونکہ ایسی اسپیچ تو کوئی بھی آ کر دے سکتا ہے، لیکن الجولانی نے جو اسی مسجد کو اسپیچ کے لیے چنا ہے اس میں بہت ہی بڑا میسج چھپا ہے۔ اسلام کی سب سے زیادہ مقدس جگہ مکہ میں موجود کعبہ شریف ہے، اور دوسری جو سب سے زیادہ مقدس جگہ ہے وہ ہے مدینہ کی مسجد نبوی، اور تیسرے نمبر پر نام آتا ہے بیت المقدس کا، فلسطین۔ لیکن اس کا سیریا سے کیا تعلق ہے؟ لیکن اسلام کی چوتھی سب سے زیادہ مقدس جگہ کہاں پر موجود ہے؟ اور یہ بات تو آپ سبھی کو پتا ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے اس دنیا میں ضرور آئیں گے، لیکن وہ جس جگہ آئیں گے وہی اسلام کی چوتھی سب سے زیادہ مقدس جگہ ہے۔ سیریا کی سب سے زیادہ فیمس سٹی دمشق میں ایک مسجد موجود ہے جس کو آج لوگ دا گرینڈ ماسک آف دمشق بھی کہتے ہیں، اور یہی وہ مسجد ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اور وہ وقت فجر کا ہوگا، اور اسی وقت اسی مسجد میں حضرت امام مہدی بھی موجود ہوں گے، اور وہ نماز کی جماعت کرانے کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھانے کے لیے آگے کریں گے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام منع کر دیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے ہی فجر کی نماز ادا کریں گے۔ اور اس مسجد کا اتہاس صرف اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ یحییٰ علیہ السلام، ان کو عیسائی اور مسلمانوں میں دونوں میں رسپیکٹ دی جاتی ہے، اور ان کو بہت ہی زیادہ بے دردی سے شہید کر دیا گیا تھا، اور ان کے سر کو اسی مسجد کے پاس ہی دفنایا گیا تھا۔ اور بیت المقدس کے فاتح سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھی اسی مسجد کے پاس دفنایا گیا تھا۔ اور یہاں تک ہی نہیں بلکہ کربلا کے میدان میں امام حسین اور امام حسین کے ساتھیوں کو جب شہید کر دیا گیا تھا، اس کے بعد امام حسین کے خاندان والوں کو، جس میں بچے یا پھر عورتیں تھیں، ان کو قیدی بنا کر وہ بھی دمشق کی یہی مسجد تھی، اور آج کے دور میں سبھی لوگ اس کو دمشق کی جامع مسجد بھی کہتے ہیں۔ یہ 1300 سال پرانی ایک ایتہاسک مسجد ہے، اور اسی لیے الجولانی نے اسپیچ کے لیے یہی مسجد چنی تھی، کیونکہ اس مسجد کی دنیا بھر کے مسلمانوں میں بہت ہی زیادہ ویلیو ہے۔ دنیا کے سب سے زیادہ صحابہ کرام اور بڑے بڑے اسکالرز اگر مکہ اور مدینہ کے علاوہ کہیں پر دفن ہیں تو وہ یہی دمشق شہر ہے۔ جب سلطنت بنو امیہ کا دور شروع ہوا تو انہوں نے اس کو اپنا سینٹر بنایا اور اس سٹی کو اپنی راجدھانی بنایا، اور سلطنت بنو امیہ کا ایک بہت ہی طاقتور بادشاہ تھا جس کا نام تھا الولید، اسی نے اس مسجد کی 705 عیسوی سے لے کر 715 عیسوی کے بیچ میں بنیاد رکھی تھی۔ تعمیرات کے معاملے میں یہ الولید کے سب سے زیادہ زبردست کام کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، اور یہاں پر یہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ بات ہے، اس مسجد کے بننے سے بہت ہی سالوں پہلے سے اس جگہ کی اہمیت قائم رہی ہے، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں کے بارے میں اسکالرز دعویٰ کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے، حابیل اور قابیل نے، اپنی قربانی پیش کی تھی، اور بہت سارے ہسٹورینز یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جگہ یونانیوں کی بھی بہت ہی زیادہ مقدس جگہ تھی جہاں پر وہ تاروں کی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن دا گریٹ رومن امپائر نے جب اس پر کنٹرول حاصل کیا تو انہوں نے اس کو گرجا گھر میں بدل دیا تھا۔ اور میں نے ویڈیو کی شروعات میں آپ کو بتایا تھا کہ یحییٰ علیہ السلام کو بھی یہیں پر دفن کیا گیا تھا، جن کو مسلمانوں اور عیسائیوں میں دونوں میں بہت ہی زیادہ ریسپیکٹ دی جاتی ہے، اور یہاں سے یہ عیسائیوں کے لیے بہت ہی زیادہ مقدس جگہ بن گئی۔ جب یہ مسجد بننا شروع ہوئی تھی تو یہ پہلی صدی ہجری کی سب سے بڑی مسجد تھی۔ اس مسجد کو بنانے کے لیے جو سامان منگایا گیا تھا وہ سامان بھارت اور ایران وغیرہ سے منگایا گیا تھا۔ اس مسجد کو بنانے میں سونے چاندی کا بہت ہی زیادہ استعمال کیا گیا تھا، اور سب سے زیادہ انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ اس کی مینار کو بنانے کے لیے اتنی گہری کھدائی کی گئی تھی کہ نیچے سے پانی نکل آیا تھا۔ اس وقت میں یہ مسجد بہت ہی زیادہ پاپولر ہو گئی تھی، اور بہت ہی دور دور سے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے تھے، اور یہ مسجد سیریا کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور صرف سیریا کے لیے ہی نہیں بلکہ یہ مسلمانوں میں بھی ایک بہت ہی بڑا مقام رکھتی ہے۔ لیکن سیریا کے اندر جو یہ بہت ہی بڑی بڑی جنگیں ہوئیں اور سیریا کے بہت ہی برے حالاتوں کی وجہ سے، ان ساری چیزوں کی وجہ سے مسجد کو بہت ہی زیادہ نقصان ہوا، اور اسکالرز
के मुताबिक इसी मस्जिद के अंदर वो खास कुरान मौजूद था जिसमें शहादत के वक्त हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का खून टपका था, लेकिन मस्जिद में लगने वाली एक बहुत ही बड़ी आग की वजह से वो कुरान भी शहीद हो गया। और खास करके 2011 के बाद जो ये सिविल वॉर शुरू हुई, इसने सीरिया के अंदर बहुत ही आलीशान इमारतों को मलबे में बदल दिया है। तब भी इस मस्जिद को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब आप इस मस्जिद को बाहर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस वॉर का असर इस मस्जिद पर भी हुआ है, क्योंकि उसका कलर बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुका है। ये सब तो दमिश्क और ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में था, लेकिन क्या आपको पता है कि इमाम मेहदी कहाँ पर आएंगे? सब्सक्राइब।